السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم آپ سامعین سے قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قربانی کی دو طرح کی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرائط وجوب، نمبر 2 شرائط صحت۔ شرائط وجوب کیا ہیں؟ شرائط وجوب کہتے ہیں وہ شرائط کہ جن کے پائے جانے سے مکلف آدمی پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، اور وہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قربانی اس پر واجب ہوگی جو مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونا شرط ہے۔ دلیل لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ، بدائع الثناء جلد نمبر 4 صفحہ 195 کے اندر یہ عبارت ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل ہی نہیں ہے اور نہ وہ مکلف ہے، اس لیے قربانی مسلمان پر واجب ہے، شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، البحر الرائق کے اندر یہ عبارت ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں، لہذا قربانی اس پر کیسے واجب ہوگی؟ اس لیے قربانی کے لیے شرط ہے آزاد ہونا۔ نمبر 3 عاقل ہونا۔ مجنون پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4 آدمی صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، صفحہ 226، کہ جو صاحب وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے استطاعت ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب ہے کیا؟ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جس آدمی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کے برابر پیسے ہوں یا اس کے برابر مال تجارت ہو، ضروریات اصلی سے مال موجود ہو، تو پھر ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اس مال پر سال نہ بھی گزرے لیکن ایام اضحیہ میں وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اگرچہ سال نہیں گزرا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگی۔ ان دونوں کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نمبر 5 بالغ ہونا۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، یہ 5ویں شرط ہے۔ نمبر 6 مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا شرط ہے، مقیم ہونا شرط ہے۔ دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس علی المسافر ضحیہ، یہ روایت المحلی بالآثار ابن حزم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں بلکہ مقیم پر ہے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے بلکہ قربانی مقیم پر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے اول 2 شرطیں ہیں، ایک شرائط وجوب، ایک شرائط صحت۔ شرائط صحت یعنی وہ شرائط کہ جن کا لحاظ نہ کیا جائے تو قربانی ادا ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ نمبر 1 نیت کا ہونا، بس بلا نیت کے قربانی کی جائے، بغیر نیت کے قربانی کر دی جائے، یا غلط نیت سے مثلا گوشت حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ البتہ خریدنے کے وقت خریدتے ہوئے نیت کرنا کافی ہے، اگرچہ ذبح کے وقت نیت نہ بھی پائی جائے پھر بھی قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ رد المحتاج جلد نمبر 6 صفحہ 312 کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح جانور میں شرائط وضحیہ کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، شرائط صحت میں سے ہے کہ جانور میں شرائط وضحیہ کا پورا ہونا، یعنی جانور قربانی کا ہو، یعنی اونٹ میں سے ہوں، گائے بیل بھینس میں سے ہوں،
غنم، بکری، بکرا، بھیڑ، ان سب چیزوں میں سے ہو۔ اگر ان چیزوں میں سے نہیں ہے، مثلا انڈا کے مرغی کی قربانی کریں تو یہ پھر جائز نہیں ہے، بلکہ جانور کا قربانی کا ہونا ضروری ہے، ابل میں سے ہو، بقر میں سے ہو، غنم میں سے ہو۔ اسی طرح جانور کی شرعی عمر پوری ہو، جو شریعت نے جانوروں کی جو عمر متعین کی ہے وہ پائی جانی چاہیے۔ مثلا اونٹ ہو تو کم از کم 5 سال ہو، گائے ہو تو کم از کم 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، بکری یا بکرا ہو تو 1 سال کم سے کم مکمل ہو چکا ہو۔ اسی طرح شرائط صحت میں سے جانور و عیوب فاحشہ سے محفوظ ہو۔ کیسا عیب؟ ایسا عیب کہ جو جانور کے منفعت کو ختم کر دے، ایسے عیب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ اگر دیکھنا چاہیں الفقہ الاسلامی وادلتہ جلد نمبر 4 کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح شرائط صحت میں سے ایک ہے وقت کا مخصوص ہونا، وقت مخصوص کا پایا جانا بھی ضروری ہے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے ایام ہوں، ان 3 دنوں میں قربانی کے صحیح ہونا شرط ہے، یعنی ان 3 دنوں کے اندر اگر قربانی کی جائے تبھی درست ہوگی، ان کے علاوہ اس سے زائد دنوں میں قربانی کریں گے تو درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ایام اضحیہ میں قربانی کے لیے ان 3 دنوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 604 کے اندر۔ اسی طرح شرائط صحت میں سے ہے کہ ذابح کا مسلمان ہونا یا کتابی ہونا، یعنی اہل کتاب میں سے ہو۔ بس اگر مسلمان یا کتابی نہ ہو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح شرائط صحت میں سے ہے بسم اللہ پڑھنا، بس اگر جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت بسم اللہ چھوڑ دیا تو قربانی بھی نہیں ہوگی اور جانور بھی حلال نہیں ہوگا، البتہ بھولے سے چھوٹ جائے تو معاف ہے، قربانی ہو جائے گی۔ آخری شرط جو شرائط صحت میں سے ہے یہ ہے کہ سانس کی نالی، غذا کی نالی اور 2 خون کے رگوں میں سے کم 3 کا کاٹنا، یہ شرائط صحت میں سے ہے کہ سانس کی نالی، غذا کی نالی اور 2 خون کی رگوں میں سے کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ لہذا آپ سب سے میری گزارش ہے کہ مذکورہ باتوں کا ضرور خیال کریں گے، اور اگر جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو وہ قربانی کرنا نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔